حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی آقا علیہ السلام کے چچا جنہوں نے پنگھوڑے میں دیکھا اور کلمہ پڑھا آقا علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کسی نے نا ان سے کوئی بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ٹھیک ہیں پر ان کا جو خاندان ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ حضرت عباس آ گئے آقا کی بارگاہ میں، چچا تھے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے کھڑے ہو کر ممبر پر، فقام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی المنبری، حضور ممبر پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر فرمایا فقال من انا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ صحابہ کرام کے جمع غفیر میں فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اور میں حدیث امام ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا من انا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اب صحابہ کا جواب سنیے گا، فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، صحابہ عرض کرنے لگے ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور برحق رسول ہیں اور سچے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے گا آگے سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا ہاں رسول تو میں ہوں ہی ہوں لیکن سنو میں محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اب سننا ذرا اس حدیث پاک کو اور آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا سن کر، رسول تو میں ہوں مگر سنو میں محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ پاک نے جب مخلوق کو بنایا تو جو سب سے بہترین مخلوق تھی اس میں سے مصطفیٰ کو بنایا۔ ایک ایک جملہ قربان ہونے والا ہے، ایک ایک جملہ فدا ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر وہ جو بہترین مخلوق انسان تھی نا اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر وہ جو بہترین ٹکڑا تھا لوگوں کا اس بہترین ٹکڑے میں پھر مجھے بنایا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر ان دو گروہوں کے قبیلے بنائے جو سب سے بہترین قبیلہ تھا، مجھ مصطفیٰ کو اس قبیلے میں پیدا فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اور جب امام ترمذی کی حدیث ہے، اور آگے سنیے گا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ پاک نے گھر بنائے۔ ایک برادری ہوتی ہے نا لمبی چوڑی، پھر اس کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں چند، پھر یہ بنائے، پھر چند رشتہ دار بنائے، گھر بنائے، جو سب سے بہترین گھر تھا مجھے اس میں رکھا، جو سب سے بہترین میرے رشتہ دار تھے ان میں رکھا۔ اور لائن سنیے گا آقا علیہ السلام کی، فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور سب سے بہترین گھر میں مجھے بنایا۔ لوگوں سنو، انا خیرہم نفسا انا خیرہم نسبا، فرمایا میری ذات تم سب سے اعلیٰ ہے، میرا خاندان بھی تم سب سے اعلیٰ ہے، میرا خاندان بھی تم سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ایک حدیث سنیے گا، کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور کئی بندوں کے منہ کالے ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو سن کے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کم از کم انڈا تلا جڑے بندے جمعہ پڑھ دے انہوں دے ٹھنڈے ہون گے ہی ہون گے۔ حدیث سن کے روشن چہرے بیٹھتے ہیں، جو روشن نہیں ہوتے وہ نہیں بیٹھتے، روشن چہرے بیٹھتے ہیں۔ حدیث سنیے گا، لائن سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جس کو میں رشتہ دوں وہ بھی بخشا۔ آپ سمجھ نہیں پائے ابھی، علی بخشے، سبحان اللہ فرمائے نا، علی بخشے، حضرت عثمان بخشے، فرمایا جسے میں رشتہ دوں وہ بھی بخشا اور جو مجھے رشتہ دے وہ بھی بخشا۔ ابو بکر بھی بخشے، عمر بھی بخشے، حضرت امیر معاویہ بھی بخشے، حضرت ابو سفیان بھی بخشے۔ فرمایا میرے سسرالی رشتہ دار بھی بخشے اور میرے نسبی رشتہ دار بھی بخشے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے
کلمہ پڑھ کے جو رشتہ دار ہو جائے رب اسے جنت کے اندر لے جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث پاک کا وزن کیا؟ اس حدیث پاک کا وزن کیا؟ جو سسرال میں آ جائے، جو سسرال میں آ جائے وہ بھی قربان نہ جائیں ابو بکر، قربان نہ جائیں عمر، دونوں سسر، اور قربان نہ جائیں عثمان غنی ذوالنورین۔ ایک جملہ بہت وزنی کہنے لگا ہوں، اور میں جو کتابوں میں لکھا جملہ بالکل وہی جملہ کہوں گا، اور بہت وزنی جملہ ہے، اس جملے کو برداشت کرنا ہے۔ کل کائنات میں کسی کو یہ فضیلت ملی ہی نہیں جو حضرت عثمان غنی کو مل گئی ہے۔ کل کائنات میں کسی کو یہ فضیلت ملی نہیں جو حضرت عثمان غنی کو مل گئی۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ کائنات میں کوئی ایسا بندہ آیا ہی نہیں کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح اس بندے سے ہوا ہو۔ عثمان تیرے قدموں کی خاک پر ہماری نسل قربان، پہلے آقا نے ایک بیٹی کا نکاح کیا، ان کا وصال ہوا، آقا نے دوسری کا کیا، ان کا وصال ہوا، پھر آقا نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیا کرتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کو فضیلت ملی ہے اور کسی کو ملی نہیں ہے پوری کائنات میں، یہ جزوی فضیلت ہے۔ اور قربان جائیں اگلے ایک حضرت ابو بکر سسرال میں، ایک حضرت عمر سسرال میں، اور حضرت عثمان غنی ان کو آقا علیہ السلام نے رشتہ دیا۔ وہ پنجابی جی نہیں کہتے کڑم بن گئے نا، وہ کڑم بن گئے نا، انہیں رشتہ حضور دے رہے ہیں، اور پھر قربان جائے آقا علیہ السلام کی لخت جگر، شرم و حیا کا پیکر، اور کائنات کی وہ واحد عورت کہ جب میدان حشر میں تشریف لائیں گی آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو اور اپنی نظریں بھی جھکا لو۔ کس لیے؟ تمہیں نہیں پتا محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ ان کا نکاح آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا سے کر دیا۔ اب بتائیں کدھر جائیں گے؟ سارے مننے پہنے ہیں، سارے مننے پہنے نے، تجھے ماننا پڑے گا، مانیں گے تو ہی کامیابی ہے، کیونکہ ادھر بھی جنت ہے ادھر بھی جنت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھئی تجھے کیا لگے؟ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا دینا اللہ نہیں ہے پر جو تقسیم ہے نا وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کنوں دینا ہے کنوں نہیں دینا، محفل تے لنگر نہیں ہوندا، اپنے مرضی دے بندیاں نوں بھی بندہ دیندا تے اونوں بھی دیندا تے اونوں بھی دیندا تے اونوں بھی دیندا تے اونوں بھی دیندا۔ تو جنت تو حضور کی ہے، بانٹنے والے تو حضور ہیں۔ میں اسے نہیں مانوں گا، میں اسے مانوں گا، میں اسے نہیں مانوں گا، میں اسے نہیں مانوں گا، تجھے کیا لگے؟ جنت کے مالک وہ ہیں، تجھے تو پتہ نہیں خود بھی ملنی کہ نہیں ملنی، وہ تو مالک ہیں۔ اور اگلی حدیث پاک سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کا فرمان سنیے گا اور حضور کی حدیث سنیے گا۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث علامہ سیوطی نے لکھی اور قاضی شوکانی نے بھی لکھی۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم، آقا نے قرآن کی آیت پڑھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا نے آیت پڑھی، ترجمہ ہے بے شک تمہارے پاس رسول آ گئے جو تم میں سے ہی ہیں۔ یہ آیت پڑھی سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات جو ہیں ان میں سے ایک آیت پڑھی۔ فقال علی بن ابی طالب، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما معنی من انفسکم، جو اللہ نے فرمایا انفسکم کہ تم میں سے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہمیں بتائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جی بتاتا ہوں، علی سنو، قال نسبا و سہرا و حسبا ولیس فی ولا فی آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح، ایک ایک جملہ ہے ایسا کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ فرمایا علی سنو،
جو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے رسول آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا ایک ایک جملہ بڑا قربان ہونے والا۔ میرا نسب بھی اعلیٰ ہے، میرا حسب بھی اعلیٰ ہے، میرا سسرال بھی اعلیٰ ہے۔ حسب بھی، نسب بھی، سسرال بھی اعلیٰ ہے۔ اور علامہ سیوطی نے حدیث لکھی ہے، 75 مرتبہ حضور کا دیدار کیا انہوں نے، علامہ سیوطی نے۔ کسی بندے نے نہیں کہا کہ فلانے بادشاہ کے پاس میرا کام اڑا ہو نہیں رہا، سفارش کر دیں۔ کہنے لگے یار کرتے داں، پر نہ وہ میں حضور کا دیدار کرتا ہوں، اگر کسی بادشاہ کے دروازے پہ گیا نا تو وہ کہیں بند نہ ہو جائے، تو میں نے نہیں جانا، تو کسی اور سے سفارش کروا لے اپنی۔ وہ سیوطی، انہوں نے حدیث لکھی، روایت لکھی، جلال الدین سیوطی شافعی نے۔ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا علی سنو، جو تم میں سے تمہارا رسول آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نسب بھی اعلیٰ، میرا حسب بھی اعلیٰ، میرا سحر سسرال بھی اعلیٰ، اور سنو لیس فیہ، مجھ میں اور میرے پورے آباء و اجداد میں۔ حدیث میں لفظ ہے حضرت آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام تک میرے پورے خاندان میں کبھی کوئی بچہ زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ ہم جتنے بھی آئے ہیں سب اسلامی نکاح سے آئے ہیں۔ اسلام نہیں آیا، اسلامی نکاح سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام بعد میں آیا، باقی نبیوں کی جو شریعتیں تھیں، ان کے جو مذہب تھے، ان کے مطابق نکاح ہوتے رہے، اور وہی طریقہ اسلامی رہا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ میرا خاندان اتنا اعلیٰ۔ اور ایک حدیث پاک امام طبرانی کی آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، میں بالکل اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، جیسے کوئی بچہ نہیں چھوٹا سا کلاس میں دیکھ کے مسئلہ پڑھتا، وہ میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں اور آپ کے کام آئیں ایک ایک لفظ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ آپ کہتی ہیں الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آقا علیہ السلام سے حدیث سنی، اور آقا علیہ السلام نے ان جبرائیل، حضرت جبرائیل سے سنی۔ اب پھر سنیں، حضرت عائشہ نے آقا سے سنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنی۔ حدیث پاک کیا، روایت کیا، قال جبرائیل عرض کرنے لگے آقا کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین کے مشرق بھی کھنگالے، میں نے زمین کے مغرب